السلام علیکم، 10th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ آج آپ لوگوں کے لیے اردو کی پیرنگ اسکیم، گیس پیپر اور پیپر پیٹرنر لے کے آئی ہوں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا۔ اور اگر کوئی چینل پہ نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 2026 کی پیرنگ اسکیم ہے، اوریجنل ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق ہی پیپر آئے گا۔ سب سے پہلے پیپر میں آتا ہے آبجیکٹیو ایم سی کیوز، ٹھیک ہے۔ اب جو آبجیکٹیو ہے نا وہ 15 نمبر کے ہوں گے، اور وہ 15 نمبر 15 نمبر میں سے جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ کس کہاں سے آئیں گے، تو یہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ سبق میں سے 4 ایم سی کیوز آئیں گے، نظم میں سے 3 ایم سی کیوز آئیں گے، غزل میں سے بھی 3 آئیں گے، اور گرامر میں سے بھی 3 آئیں گے۔ باقی حروف کی اقسام میں سے ایک اور درست تلفظ میں سے بھی ایک آئے گا، تو یہ ٹوٹل 15 ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کی اگر آپ لوگوں کو فل ویڈیو چاہیے تو آپ میرے چینل کو پہ وزٹ کریں، میں نے اپلوڈ کر دی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آبجیکٹیو تو ہو گئی ہے۔ اب یہ 15 نمبر کے ہیں تو آپ لوگوں کے فری نمبر ہے، تو آپ لوگ اس کی اچھی طرح سے محنت کیجیے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سبجیکٹیو کی کوشچن نمبر 2 آتا ہے نا، جو پہلا کوشچن اس کا ہوتا ہے وہ کوشچن نمبر 2 ہوتا ہے۔ سبجیکٹیو میں کوشچن نمبر 2 آتا ہے نظم اور غزل کی، اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ اکٹھا لکھا ہوتا ہے، پیپر 10 نمبر کا یہ کوشچن ہوتا ہے۔ اس میں سے 3 آئیں گے اشعار اور 2 آئیں گی غزل، تو ٹوٹل ہو جائیں گے، ٹوٹل مارکس ہو جائیں گے، ٹوٹل ہو جائیں گے 10 مارکس کے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ آپ لوگوں نے یہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، فری کے نمبر آپ لوگ کو مل رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 3 پہ، نثر پارہ تشریح سبق، مطلب یہ ہے کہ سبق کا جو خلاصہ ہوگا نا وہ دیں گے۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ مطلب 18 چیپٹر ہیں تو 18 چیپٹر ہی کرنے ہوں گے، تو اس کے لیے بھی میں ایک آسانی بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو۔ اچھا جو ٹاپرز ہیں وہ تو پورے ہی کریں گے، لیکن جن تھوڑے ایوریج ہیں بچے اسٹوڈنٹس، وہ یہ کریں گے کہ مطلب 18 چیپٹرز ہیں نا تو وہ پہلے 9 کر لیں گے، کیونکہ جو 2 آتے ہیں نا اور ایک کرنا ہوتا ہے، آپشن پہ 2 آتے ہیں، تو جو پہلا ایک جو آتا ہے وہ پہلے فرسٹ میں سے آتا ہے، اور جو دوسرا آتا ہے وہ لاسٹ فرسٹ میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلیبس میں سے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور اب بھی یہی ہوگا، تو آپ لوگ بے فکر ہو کے پہلے میں سے 9 کر لیں یا آخر میں سے 9 کر لیں، ایسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ آپ پلیز آپ اپنے نا پورے کریں، ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار آپ لوگوں کو کلاسیں یاد ہو جائیں گے، 10 نمبر کا ہی آتا ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں کلاس میں اب کیا لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے منصف کا نام، سبق کا عنوان، یہ ایک نمبر کا ہوتا ہے، آدھے۔ اس کے بعد 3 نمبر کا درمیان میں ہوگا، پھر الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے، وہ ہاف نمبر کے ہوں گے 4، اور 2 نمبر کے مارک ہوں گے، تو یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ 10 نمبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں 2 دیں گے اور 1 کرنا ہے ہم نے۔ اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 4 پہ۔ کوشچن نمبر 4 جو ہے ہمارے پاس وہ ہوگا سبق، نظم اور خلاصہ، ان کے آپ لوگوں نے سوال جواب کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 آگے اور 5 کرنے ہیں ہم نے، تو 2 نمبر کا 1 ہوگا تو ٹوٹل 10 نمبر کے یہ کوشچن آنسر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کوشچن نمبر 5 پہ۔ کوشچن نمبر 5 پہ آئے گا خلاصہ سبق کا، نظم کا سیم یہ اسی طرح ہوگا جس طرح میں نے پیچھے آپ کو سمجھایا ہے کہ پہلے ہاف میں سے یا سیکنڈ ہاف میں سے 2 آئیں گے، آپ لوگوں نے 1 کرنا ہے، ٹوٹل یہ 5 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 6 پہ۔ کوشچن نمبر 6 پہ ہوگا مضمون، ٹھیک ہے، وہ 3 دیں گے، آپ لوگوں نے 1 کرنا ہے، یہ 15 نمبر کا ہوگا۔ 15 نمبر بہت ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے مضمون کی اچھی طرح تیاری کر کے جانی ہے۔ اگر آپ لوگ کو امپورٹنٹ چاہیے تو میرے چینل پہ وزٹ کریں، میں نے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 7 پہ جو عبارات ہے۔ اچھا عبارات 10 نمبر کا ہوگا۔ اچھا یہ ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ سلیبس میں سے نہیں آتا۔ ہاں جو گورنمنٹ نے بک دی ہے وہاں پہ کافی پیراگرافس ہیں، لیکن وہاں سے کبھی نہیں آیا۔ ہاں کبھی کبھار چانس ہو ایگزامینر دیتے، ورنہ یہاں سے نہیں آتا، یہ آؤٹ آف سلیبس سے آتا ہے، بس سمجھانے کے لیے آپ لوگ کو دیا ہوتا ہے بک پہ کہ آپ لوگ سمجھیں اور اپنے پاس سے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے، اچھا یہ ایک پیراگراف ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس پیراگراف کو آپ لوگوں نے مطلب پڑھ کے اور اس کا چھوٹی سی تشریح، مطلب اس کی نثر، اس کا خلاصہ نکالنا ہے، تو
تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے. مطلب ایک تشریح لکھی ہے، ہم نے اس کو شعر میں تبدیل کر دینا ہے. جیسے ہم ایک شعر کو کھول کے تشریح میں لکھ دیتے ہیں نا، سیم ویسے ہی. تو آپ لوگوں نے یہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ لاسٹ پہ بک ہوگا، پھر بھی آپ لوگوں کو اگر چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، میں امپورٹنٹ لگوا دوں گی. تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی لاؤں.